بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ ریویژن کر لیتے ہیں جو ہم لوگوں نے اصل اللغہ العربیہ اور اللغہ العربیہ کے بارے میں اس نوٹ سے پڑھا تھا، UGC نیٹ عربک سے۔ ابھی جو دوسرا نوٹ ہے یہ کافی عمدہ ہے اور اس میں کچھ اور باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ اس میں خاص بات یہی ہے منشأ اللغات السامیہ، یہ بلاد العرب ہم لوگوں نے پڑھ لیا اس کو کہ سامی زبانوں کی جو سامی زبانیں پروان چڑھی ہیں اس کی جو شروعات ہوئی وہ کہاں پر؟ بلاد عرب میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں خاص بات یہ ہے، یہ ہمیں یاد کرنے پورا۔ قال عمرو بن العلاء لیست حمیر بلغتنا ولا عربیتہم بعربیتنا، یہ سوال پوچھ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ یاد کرنا ہے وہ بھی آئے گا۔ قال، یہ یاد کر لیں، لیست حمیر بلغتنا ولا عربیتہم بعربیتنا۔ اور ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ ممالک جو ہے وہ مملکتن جو ممالک وہ کتنے ہیں؟ مناظرہ اور غساسنہ۔ مناظرہ عاصمت و راجدھانی، ان کی راجدھانی حیرہ ہے، اور ان کے جو مشہور بادشاہ ہیں عمرو بن ہند ہے اور نعمان بن منذر ہے، جس کو کیا کہ لقب اس کا ابو قابوس اس کا لقب ہے، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے یہ ابو قابوس اس کا لقب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بادشاہت غساسنہ کی ہے، یہ لوگ بھی ازد یمنی سے ہیں، شام میں یہ لوگ بھی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کل ہم لوگوں نے بازار کو پڑھ لیا تھا، اسے نہیں دہرانے ہم۔ ایک یہ یاد کر لیں، بہت مشہور بہت اچھی بات ہے یہ، شعراء الیمن ثلاثۃ امرؤ القیس و حسان و ابو نواس، یہ بہت شاید کہ کام آ جائے۔ شعراء الیمن، یمن کے شعراء کتنے؟ 3 ہیں۔ امرؤ القیس ہے، اس کے بارے میں حسن زیات نے لکھا، نشأ امرؤ القیس نجدیا وان کان یمنیا، وہ یمنی تھا لیکن نجد میں وہ پلا بڑھا، تو ایک تو وہ ہو گیا، دوسرے حسان بن ثابت ہے اور تیسرے ابو نواس ہے، یہ 3 ہیں۔ اور دیکھیں کہ اذا اشکل علی اہل اللغہ بعض الالفاظ عدوها فارسیہ، جب اہل لغت پر کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کو فارسی مان لیتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ اور کچھ مثالیں دی ہیں یہاں پر کہ کچھ مثالیں ہیں جو حبشہ سے جو الفاظ مقتبس لیے گئے ہیں۔ اشہر عند العلماء من الفاظ المقتبسۃ من الحبشہ مشکات ہے، حرج ہے، اور یہ کیا؟ کفلن ہے، کفلہ ہے، کیا ہے یہ؟ تو مشکات، حرج، اس کے بارے میں کہنا ہے ان کا کہ یہ حبشی الفاظ سے لیا گیا ہے عربی میں، بعد میں یہ عربیہ دیا گیا اس کو۔ اسی طرح یہاں پر کچھ اور بھی ہیں، منبر، نفاق، برہان اور عنبسہ، جس کا معنی کیا ہے؟ اسد کے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو انہوں نے بیان کیے، ایک تو منبر، نفاق، برہان، عنبسہ، یہ سب ان کا کہنا ہے کہ یہ حبشی زبان سے عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ کچھ الفاظ ہیں یہاں پر وہ سنسکرت زبان سے بھی لیے گئے ہیں، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب صبح ہے، بہا ہے، سفینہ، ضیاء، دونت قبل العربیہ، یہ سب عربی زبان سے پہلے مدون کر لیے گئے۔ تاریخ اللغہ العربیہ للمؤلف جردی زیدان کی کتاب جو ہے تاریخ اللغہ العربیہ، شاید کہ اس میں یہ چیزیں درج ہوں، اسی کو انہوں نے کہا ہے۔ حسن زیات نے اپنی کتاب میں جو تاریخ الادب العربی ہے ان کی، اس میں انہوں نے کچھ خاص باتیں لکھی ہے اصل اللغہ العربیہ کے تعلق سے، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، یقال ان اخبار الیہود هو اول من فطن الى ما بین اللغات السامیہ فی علاقۃ و تشبیہ، ما لسان حمیر، یہ بہت مشہور ہے جسے ہمیں یاد کرنا ہے۔ ایک تو ابو العلا کی وہ عبارت ہم لوگ یاد کیے، نہیں تو دوبارہ آ گیا شاید، ما لسان حمیر بلغاتنا ولا بلساننا ولا لغتهم بلغاتنا، یہ دوبارہ آ گیا۔ اور ایک اور یاد کرنا تھا ہمیں، منتہا الیکم مما قالت العرب الا اقلہ ولو جاءکم وافرا لجاءکم علم وشعر کثیر، اور کانت الاسواق محطا للقوافل، بازار جو ہے یہ قافلے آنے کے اسٹیشن تھے ایک طرح سے، یعنی کہ ان بازاروں میں ہی یہ قافلے آ کر کے رکتے تھے۔ ان کا کہنا ہے عرب خط من المرسل الى السجع وفي السجع الى الرجز ثم الى القصیدہ، عرب حضرات پہلے ان لوگوں نے کیا کیا؟ مرسل عبارتیں لکھی، پھر سجع میں منتقل ہو گئے، اور سجع سے رجز میں،
رجز وہی جو وہ اونٹ کو یا اونٹنیوں کو بھگاتے وقت جو پڑھتے ہیں تاکہ اونٹ اور تیزی کے ساتھ چلے. پھر آخر میں انہوں نے قصیدہ کی شروعات کی. سجا کسے کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سجا کیا ہے؟ توخاہ الکحان مثل کحان الاغریق، اور جس کو کاہن حضرات جس طرح سے مقفع مسجع عبارتیں کہا کرتے تھے اس کو سجا کہتے ہیں. اور لفظ الشعر، یہ شعر کا جو لفظ ہے کہاں سے ہے؟ من شعر، شین یا را عبرانی زبان سے لیا گیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ترتیل کا یا تشبیع کا ہے. حسن زیات نے کہا ہے کہ انواع الشعری ثلاثتون، شعر کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں. کیا کیا؟ غنائی، وجدانی، اور گنائی ہے یا وجدانی ہے 2 ہوئے، قصصی اور تمثیلی 3 ہو گئے کل. تو یہ یاد کر لیں ہم لوگ اس کو اسی طرح، انواع الشعر ثلاثتون غنائی وجدانی قصصی و تمثیلی. الخیال غذاہ الحس، الالیاد یونان، یہ یہاں سے ماخوذ ہے کہ کچھ وہ ہیں اشعار وغیرہ جو ہر ایک ملک کے خاص ہیں. جیسے کہ یونان والوں کے جو وہ ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الالیازہ، جس میں انہوں نے جنگوں کی کہانی وغیرہ ذکر کی ہوں گی. تو یہ بہت یاد کرنے کی چیز ہے کہ الالیازہ یہ یونان والوں کا ہے. اور لام سے ہم یاد کریں کہ اس کو عربی زبان میں جس نے ٹرانسلیٹ کیا اس کا نام ہے سلیمان البستانی. سلیمان البستانی، الالیازہ میں لام ہے اور اسی لام سے یاد کر لیں سلیمان البستانی. اسی طرح الاثیاد ہے رومان والوں کا. اور مہابھارت جو ہے ہمارا انڈیا کا ہے مہابھارت. تو مہابھارت کو جو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اس کا نام ہے ودیع البستانی. ودیع البستانی. تو سلیم البستانی اور ودیع البستانی ایک ہی ہیں، سلیمان البستانی اور ودیع البستانی. بس اتنے یاد کر رکھیں. الالیازہ لام سے جو یونان والوں کا ہے اس کا نقل کیا عربی میں سلیمان البستانی نے، اور مہابھارت کو نقل کیا ودیع البستانی نے. شاہ نامہ فروس والوں کا ہے. کثر الایجاز وقل المجاز وندرت المبالغہ وحدۃ النقد البیت للقصیدہ. کہہ رہے ہیں کہ القصائد 49 جمعها ابو زید القرشی فی جمہرۃ اشعار العرب. تقریباً کتنے ہوئے؟ 49 قصیدے جو ہے ابو زید القریشی نے جمہرۃ اشعار العرب میں جمع کر دیے ہیں. بقی المعلقات الی فتح مکہ ابو جعفر النحاس. یہ سوال جو ہے کہ سب سے پہلے معلقات کے سلسلے میں تشقیق کا دروازہ کس نے کھولا؟ سب سے پہلا آدمی حسن زیات کا کہنا ہے کہ وہ اس کا نام کیا ہے؟ ابو جعفر النحاس ہے. اور شاید کہ یہ سوال پوچھا بھی تھا. ابو جعفر النحاس ہے. اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں، نول دیکے ہے، کوئی ایک کہیں کا ہوگا، وہ فرانس کا یا کہیں کا ہوگا، تو نول دیکے ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور پھر طه حسین صاحب کا بھی نام آتا ہے اس میں. تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ معلقات وہ اس میں شک کرتے ہیں لوگ. بندار زعیم الشعر الغنائی، شعر الغنائی کے جو زعیم لیڈر کس کو مانا جاتا ہے؟ بندار کو. مدح دیا جوراسی جدران و معبد اثینا فی لمنسو. النابغہ النعمان زہیر حرم العاشا مع الملوک والسوقہ. کہہ رہے ہیں کہ نابغہ نے کس کی تعریف کی؟ تو اس کا کیا نام ہے؟ نعمان بن منذر کی، جس کی وصف متجردہ کا جو واقعہ پیش آیا کہ اس نے اس کی بیوی کے کچھ اعضاء کے وصف بیان کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ غصہ ہو گیا. پھر یہ بھاگ کر چلا جاتا ہے حارث بن اصغر الغسانی کے پاس شام میں. پہلے یہ حیرہ میں رہتا ہے، پھر بھاگ کے وہاں چلا جاتا ہے. زہیر نے کس کی تعریف کی ہے؟ حرم بن سنان کی. اور حارث حرم بن سنان کی، اور دوسرا نام کیا تھا؟ حارث بن عوف کی. عاشا نے کس کی تعریف کی ہے؟ وہ بھی بادشاہوں کی تعریف کرتا تھا، اور بھی کچھ کی تعریف کیا اس نے. تو اس طرح سے بہت سے حضرات ہوں گے، ان کا ہم لوگ لکھ لیں. جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کن کی تعریف کی تھی؟ مدح المناظرہ والغساسنہ، انہوں نے دونوں کی تعریف کی تھی. تو اس طرح سے جتنے بھی ہوں گے، حطیہ ہوگا، اور بھی یہ لوگ ہوں گے، فرزدق، جریر، انہوں نے کن کی تعریف کی ہے. اور روات الشعراء امرؤ القیس ابو داود الیادی. جو شعراء کے روات راوی رہ چکے ہیں تو وہ کون کون ہیں؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کان ابو داود الیادی، کہ کان راویا لابی داود الیادی، یعنی کہ یہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے کہ یہ جو ہے امرؤ القیس یہ راوی ہے ابو داود الیادی کا. لیکن شاید یہی کہنا چاہتے ہو کہ امرؤ القیس جو ہے یہ ابو داود الیادی کا راوی ہے.
اور جو ہے زہیر جو ہے یہ کس کا راوی ہے؟ اوس بن حجر کا. یہ ہو گیا پہلے کہ امر القیس راوی ہے ابو داؤد الیادی کا، اور اس کے بعد زہیر راوی ہے کس کا؟ اوس بن حجر کا. اور عاصہ کس کا راوی ہے؟ مسیب بن علس کا. بہرحال یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ دیکھیں امر القیس، زہیر، النابغہ فی الدرجۃ الاولی. یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ کون کون جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ 3 شاعر جو ہیں وہ سب سے پہلے درجے میں ہیں، تو وہ یہی لوگ ہیں. کون کون؟ امر القیس، زہیر اور نابغہ. یہ لوگ جو ہیں یہ سب سے پہلے درجے میں ہیں. عاشا، لبید، طرفہ یہ کتنے درجے میں ہیں؟ ثانوی درجے میں ہیں یہ لوگ. اس کے علاوہ عنترہ، درید بن سمہ، امیہ بن ابی سلط یہ تیسرے درجے میں ہیں. اسی طرح یہ والا بھی ہے ابلغ الوصف ما قلب السمع بصرا. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے ابلغ الوصف، تعریف میں سب سے بلیغ بات یہ ہوتی ہے کہ جو سنی ہوئی بات کو بدل دے کس میں؟ دیکھنے کی حالت میں. یعنی کہ وہ وصف بیانی ہی کر رہا ہے لیکن اس کو وصف بیانی سے ایسا لگتا ہے کہ گویا انسان نے دیکھا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسی طرح ایک بات کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اوضح الشعراء معنی النابغہ امدح من الملوک عاشا. معنی کے اعتبار سے سب سے واضح شاعر کون ہے؟ نابغہ ہے. اور سب سے اچھی تعریف کرنے والا بادشاہوں کی عاشا ہے. اور لغو بات کم کرنے والا، یعنی بہت کم لغو بات کرنے والا کون؟ لبید ہے. اور سب سے کم عمر میں شعر کہنے والا کون ہے؟ طرفہ ہے. تو یہ بات بھی یاد کر رکھیں، اچھا ہے ہم لوگوں کے لیے. اور اس کے علاوہ عناصر ادب میں کون ہے؟ حمنہ فاخر کا کہنا ہے کہ عناصر ادب میں یہ ہے عنصر عقلی ہے، عنصر ادبی ہے، اور عنصر خیالی اور عنصر فنی. یہ کل 3 ہیں ان کے یہاں، عقلی، ادبی، خیالی، فنی. اور اس کے علاوہ المقاییس الاربع للادب الحقیقۃ الادبیہ. 4 مقایس ہیں، 4 پیمانے ہیں: الحقیقۃ الادبیہ، العمق الادراکی، الجدۃ الابتکاریہ، المنطق الادب. یہ کل 4 ہوئے. اسی طرح یہ بھی ہم لوگ یاد کر لیں، اچھا ہے یہ اس میں جو لکھا ہوا پورا کیا ہے کہ اللغہ العربیہ احدی اللغات السامیہ، تو ہم نے یاد کر ہی لیا. اسی طرح ابو عمرو بن علا نے کیا کیا کہا ہے؟ ایک تو ہم لوگوں نے پڑھا ما لسان الحمیر بلغاتنا بلساننا ولا لغاتهم بلغاتنا. اور دوسرا اس نے کہا کہ من انتهى الیکم من مقات العرب الا اقل ولو جاءکم وافرا لجاءکم علم وشعر کثیر. ولو جاءکم وافرا لجاءکم علم وشعر کثیر. اور تیسرا ہم لوگ یاد کر لیں کہ اس میں ایک اور ذکر ہے ابو ہلال العسکری کا کہ لا تعرف انساب العرب وتواریخها وایامها فالشعر دیوان العرب. اور ایک تیسرا یاد کر لیں عمرو بن علیہ کی ایک اور عبارت ہے کہ افصح العرب علیا حوازن وسفلا تمیم. یہ کل 4 یاد کر لیں ہم لوگ، انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا. اور پھر انشاءاللہ اب امر القیس کو کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.